بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب بذكر الله ترتاح القلوب. اللهم صل على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ جنت کے حالات و واقعات اور جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مؤمنین پر انعامات ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس ضمن میں قرآن شریف میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ بلا شبہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اعمال صالحہ انجام دیے، یعنی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان لائے اور نیک عمل کیے. ایسا نہیں کہا کہ نیک عمل کیے، ایمان شرط ہے، اس کے بعد نیک عمل کریں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ اولئک ہم خیر البریہ، تو یہ لوگ بہترین خلائق ہیں، یہ بہترین لوگ ہیں جو اللہ کی تخلیق میں موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ پر ایمان لائے اور پھر اس کے بعد نیک عمل کیے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. تو پھر ان کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، اور ان جنتیں بھی ایسی ہیں کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ اس میں خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ اس لیے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی. اور یہ جنت اس رضا کے لیے ہے جو انہوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے رب سے ڈرے اور عمل کیے. تو جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کو موت آئے گی نہ نیند. اچھا، یہ جو فرمایا وہ اپنے رب سے راضی ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی دی ہوئی نعمتوں میں اتنے مگن ہوں گے کہ ہر خواہش پوری ہوگی. اللہ عز و جل کی عطا پر تہ دل سے شکر گزار بھی ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے. سورۃ دخان میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اس میں امن و چین سے ہر قسم کے میوے مانگتے ہوں گے. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اور وہاں وہ موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے. وہ پہلی موت جو دنیا میں آ چکی، اس کے بعد انہیں موت نہیں ہوگی. ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے. فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم، یہ فضل ہے تیرے رب کا اور تیری رب کی طرف سے، اور یہ بڑی کامیابی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں داخل فرما چکے گا، اور دوزخ میں ایسا کوئی شخص نہ رہے گا جسے سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جانا ہو، تو ایک اعلان کرنے والا زور سے پکار کر اعلان کرے گا کہ اے جنت والوں موت نہیں، اور اے دوزخ والوں موت نہیں، ہر ایک کو اسی میں رہنا ہے جس میں اب ہے. اس کو الترغیب میں روایت کیا گیا ہے، اور بروایت شیخین، یعنی یہ متفق علیہ حدیث ہے، امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا. حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا جنتی سوئیں گے؟ آپ نے جواب دیا کہ نیند موت کا بھائی ہے، اور جنتیوں کو موت نہ آئے گی، لہٰذا نیند بھی نہ آئے گی. اللہ اکبر. اس کو مشکات شریف میں روایت کیا گیا ہے. اچھا، اسی طرح انہیں کسی قسم کا مرض نہیں ہوگا، کسی قسم کا ضعف نہیں ہوگا، کسی قسم کی تھکان نہیں ہوگی، محنت کرنے کی وجہ سے تھکیں گے نہیں، نیند نہیں آئے گی، کیونکہ جنت میں نہ محنت ہے، نہ مرض ہے، نہ تھکان ہے، نہ ضعف ہے، اس لیے نیند کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، نیند کا تقاضا ہی نہیں ہوگا. دنیا میں بھی نیند بذات خود مقصود ہے نہیں ہے، کیونکہ تھکان ہوتی ہے اور انسان کے باڈی کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے، اسی لیے وہ نیند لے کر اپنی ساری توانائی کو یکساں کرتا ہے. لیکن وہاں تو اس طرح کا کوئی پروسیس ہی نہیں ہے، تو اس لیے اللہ عز و جل وہاں پر سونا بھی نہیں ہوگا، بس جاگنا ہوگا اور نعمتوں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ عز و جل ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے. آمین. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب.